بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم تفہیم عبارات کرنے جا رہے ہیں جس میں عبارت نمبر 7، 8 اور 9 شامل ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم عبارت نمبر 7 پر آتے ہیں۔ بیٹا میں نے آپ کی جو عبارت نمبر 7، 8 یا 9 میں نے عبارت جو ہے وہ تحریر نہیں کی، کیونکہ وہ آپ کی گرامر کی جو کتاب ہے قواعد و انشاء اس پہ موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی شروعات ہوتی ہے، ہم اسروں اور ہم چشموں کی رکابت پرانی چیز ہے اور ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔ اس کا اختتام بیٹا کچھ ان الفاظ میں ہے کہ کیسے صاف لفظوں میں اس نئی تحریک کا صحرا آزاد کے سر باندھا ہے۔ ہم اس کے سوالات کے جوابات پر آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، اس عبارت کا عنوان تحریر کیجیے۔ تو بیٹا اس عبارت کے جو ممکنہ عنوانات ہیں وہ میں نے یہاں تحریر کیے ہیں۔ آزاد اور جدید ادبی تحریک، اور دوسرا اس کا عنوان مولانا الطاف حسین خالی کی خوبیاں، یعنی یہ دونوں عنوانات اس کے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، اس عبارت میں مولانا سے کون مراد ہیں؟ تو بیٹا اس عبارت میں مولانا سے جو مراد ہے وہ مولانا الطاف حسین خالی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، مولانا کس عیب سے بری تھے؟ تو بیٹا اس کا جواب کہ مولانا الطاف حسین خالی اپنے ہم اسروں اور ہم چشموں کی رکابت جیسے عیب سے بری تھے، یعنی ان میں یہ برائی نہیں پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے زمانے کے جو ان کے ساتھ چلنے والے جو لوگ تھے، جو انہی کی طرح سے نثر نگار تھے، شاعر تھے، تو وہ ان سے وہ جلتے نہیں تھے، یعنی ان سے حسد نہیں کرتے تھے، وہ اس برائی سے بچے ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ جدید رنگ کے مشاعروں میں کس قسم کی نظمیں پڑھی جاتی تھیں؟ ٹھیک ہے، جدید رنگ کے مشاعروں میں بیٹا برکھارد، حب وطن، نشاط امید اور اسی قسم کی نظمیں پڑھی جاتی تھیں۔ اگلا سوال ہے، نثار کے معنی لکھیے۔ نثار بیٹا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نثر لکھنے والا ہے۔ اگلا سوال، مگر شیر کے کوچے میں ان کا قدم نہیں اٹھتا کے معنی بتائیے۔ بیٹا اس سے مراد یہ ہے کہ محمد حسین آزاد شاعری میں مہارت نہیں رکھتے تھے، یعنی شاعری جو ہے وہ ان کے بس کا روگ نہیں تھی، وہ شاعری میں مہارت نہیں رکھتے تھے۔ اگلا سوال، داد دینا کے معنی لکھیے۔ داد دینا یعنی کسی کی کوئی بات اگر اچھی لگے، کسی سے ہم نے کوئی نظم سنی ہو، شعر سنا ہو، یا کسی سے کوئی متن سنا ہو، کوئی مضمون سنا ہو، یا کوئی بات ایسی ہم سنیں تو اس کی دل کھول کر شاعر کی تعریف کرنا، شاعر یا پھر جو مصنف یا ادیب، اس کی تعریف کرنا، اسے شاباش کہنا، یعنی واہ واہ کہنا، یعنی کسی اچھے شعر پر خوب دل کھول کر شاعر کی تعریف کرنا اور اسے شاباش کہنا، واہ واہ کہنا۔ بیٹا اسی عبارت کا ہمارا آخری سوال ہے، تبصرہ کسے کہتے ہیں؟ تو بیٹا تبصرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں یا پھر کوئی رسالہ پڑھا ہم نے، یا پھر ہم نے کوئی بھی تحریر پڑھی، تو اس کے متعلق اپنی ذاتی رائے دینا کہ وہ کیسی ہے، یعنی جو ہم اپنے الفاظ میں بتائیں کہ ہمیں وہ تحریر یا وہ رسالہ یا وہ کتاب کیسی لگی، اسے تبصرہ نگاری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی بیٹا ہماری عبارت نمبر 8 ہے، اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دیے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے نسل یا علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کا بیٹا اختتام کچھ ان الفاظ میں ہوتا ہے کہ جس سے اچھا اور پیارا رشتہ اور کوئی نہیں۔ اس کے سوالات کے جوابات پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسعت دی ہے، یعنی کتنا پھیلا دیا، اسلام کس حد تک جو ہے وہ لفظ اسلام جو ہے وہ کتنا پھیلا ہوا؟ تو بیٹا اسلام نے لفظ قوم کو نسلی اور جغرافیائی حدوں سے ماورا کر کے، یعنی ان کو الگ کر دیا، عالمگیر وسعت دی ہے، یعنی اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، یعنی جو انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کر لیتا ہے، وہ اسلام میں داخل ہو گیا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، وہ مسلمان ہونے کے ناطے اسلامی قوم کا فرد مانا جائے گا۔ بیٹا اگلا سوال ہے، کیا اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز ہے؟ تو بیٹا ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز بالکل جائز نہیں، اسلام نے اس امتیاز کو قطعاً ختم کر دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمانوں کے درمیان امتیاز ہوگا؟ تو بیٹا ایسا نہیں ہے، جیسا بھی ہم نے پہلے کہا کہ اسلام جو ہے وہ بالکل بھی نسل اور علاقے کا امتیاز جو ہے اس میں بالکل جائز نہیں ہے۔
لہٰذا پھر اسلام میں چاہے ترکی کے مسلمان ہوں، چاہے چین کے ہوں یا پھر پاکستان کے مسلمان، ان کے درمیان کوئی امتیاز قائم نہیں ہوگا، بلکہ سب مسلمان ایک جیسے تصور کیے جائیں گے۔ اگلا سوال، کیا گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل ہے؟ تو بیٹا یہ ہم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ہم لوگ یہ 5ویں جماعت سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اسلام میں گورے مسلمان کو کسی کالے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے، یعنی فوقیت کا جو معیار ہے وہ صرف تقویٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی شخص افضل اور متقی اور وہی شخص افضل ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا۔ آخری اس کا سوال ہے کہ اس عبارت کا عنوان لکھیے۔ تو اس کے 3 ممکنہ عنوانات میں نے تحریر کیے ہیں: اسلام اور نظریہ قومیت، اسلام اور عدل و مساوات، کلمہ طیبہ ایک خدائی روحانی رشتہ۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس ہے عبارت نمبر 9، سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرحت بخشنے والی چیز ہے۔ تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ نظر آتا ہے۔ اس کا اختتام بیٹا کچھ ان الفاظ میں ہوتا ہے: دور افق کے قریب تو سنہری روپہلی فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے، گویا شاہ خاور کے خیر مقدم کے لیے سامان ہو رہا ہے۔ اس کا پہلا سوال، سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟ تو بیٹا پرسکون حالت میں سمندر کا نظارہ بڑا دلکش، فرحت انگیز اور دل فریب ہوتا ہے۔ ہلکی ہلکی ہوا کے چلنے سے سمندر پر چھوٹی چھوٹی لہروں کے ہلکے نمودار ہوتے ہیں، جن پر سورج کی روشنی طرح طرح کے رنگ بکھیرتی ہے۔ اگلا سوال ہے، تختہ جہاز سے سمندر کیسا نظر آتا ہے؟ اگر ہم تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر سمندر کا نظارہ کریں تو سمندر کی لہروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آتا ہے، اور یہ لہریں ہوا کے نرم جھونکوں کی وجہ سے سمندر پر ہر وقت موجود رہتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لہریں ایک دوسرے کا تعاقب کر رہی ہوں۔ اگلا سوال ہے، صبح کے وقت سمندر کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ تو بیٹا جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو سمندر کا منظر اس وقت نہایت دلکش ہوتا ہے۔ صبح کے وقت سمندر پر سورج کی شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں اور انعکاس زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے جب سورج کی کرنیں لہروں کی سفید جھاگ پر پڑتی ہیں تو پانی پر قوس قزح کے سارے رنگ بکھر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ اس کا کویسچن ہے۔ ویسے آپ کی کتاب پہ یہ آخری سوال ہے، لیکن میں نے اس کا ایک عنوان بھی اس کا تحریر کیا کیونکہ اس کے 4 سوالات ہیں اور اکثر اس کا سوال ساتھ یہ آتا ہے عنوان کے حوالے سے۔ ہاں جی، چوتھا سوال ہے، دور افق کے قریب کیا نظر آتا ہے؟ تو دور افق پر پانی کی لہروں کے ساتھ روشنی کا ملاپ ایک دلکش منظر پیدا کر دیتا ہے۔ وہاں کرنیں پانی سے منعکس ہو کر روپہلی اور سنہری فرش کی مانند لگتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے سورج کے خیر مقدم کے لیے تیاری ہو رہی ہے، یعنی اس کو خوش آمدید کرنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ بیٹا اس کا آخری سوال، اس عبارت کا مناسب عنوان تحریر کریں۔ تو اس کے بیٹا مناسب عنوانات میں سمندر کا دلکش نظارہ، صبح کے وقت سمندر کا نظارہ، یا پھر سمندر کا نظارہ فرحت و سکون کا باعث، یہ تینوں اس کے ممکنہ عنوانات ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔